رومانٹک رہی, جس کی زندگی میں رومانٹسزم نہیں ہے اس نے کیا زندگی گزاری, جمتے نہیں. جو واپس پلٹا, غلطیاں ہوں, بڑی بڑی چیزیں تو سارے کر جاتے ہیں, ان کی زندگیوں کے اندر رنگ نہیں ہو, زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں, گھر بدل رہے ہیں, روشنی پھیل رہی ہے, امید آ رہی ہے. محبتوں کا اظہار کھول کے نہیں کرنا ہوتا, باقی ناگن کی طرح ڈسیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ 7 ماہ سے یہ سلسلہ ہے کہ میں نے بہت منظم گفتگو کرنا چھوڑی ہوئی ہے, اور بہت زیادہ تیاری کے ساتھ کسی سیشن کے اندر نارملی نہیں جا رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود چیزیں خدا کہلوا دیتا ہے. ہر گفتگو کے شروع میں یہ خدا سے عرض کر دیتا ہوں کہ جو فائدے مند باتیں ہیں وہ نکلوا دے, اور جو نقصان دہ باتیں ہیں ان کو روک لے. تو ابھی بھی میں نے یہ درخواست کر کے بات شروع کی ہے. مجھے یہاں پہ 4 حیثیتوں میں 4 مختلف زاویوں سے آج گفتگو کرنی ہے, اور وہ ساتھ ساتھ آتے چلے جائیں گے. اس کے بعد پھر کچھ سوال جواب ہو جائیں گے. جن سوالوں کا مجھے جواب آتا ہوا عرض کر دوں گا, نہ آتا ہوا پوچھ کے بتا دوں گا, سیکھ کے بتا دوں گا, پھر بھی نہ آتا ہوا تو ایکسکیوز کر لوں گا. تو ان 3 چیزوں سے باہر نہیں جائے گی. تو مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگ مجھ سے واقف ہیں پہلے یا نہیں, لیکن بات شروع ہوتی ہے 7 مہینے پہلے سے, تو میں بھی اسی وقت سے کچھ آغاز لوں گا, پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. کیونکہ یہ جو پورا فیض پھیل رہا ہے, روشنی پھیل رہی ہے, امید پھیل رہی ہے, یہ دراصل برکت تحریم کا سلسلہ ہے. تحریم شاہ میری مسز تھی, اور ہماری شادی جب ہوئی, آج سے 10 اب تو 10.5 11 سال ہونے والے, تو ہم نے ایک غیر معمولی انکنونشنل غیر روایتی آغاز لیا تھا. نارملی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اب تو لائف ختم ہو گئی. یعنی ہم نے کتنی دفعہ یہ لوگوں سے سن رکھا ہوگا کہ بھائی بنتے سورتے کیوں نہیں ہو. کہا جی اب کس نے دیکھنا ہے؟ تو بھائی ابھی تو دیکھنا ہے, ابھی تو دیکھنا ہے. پہلے کس نے دیکھنا تھا؟ ابھی تو ہے کہ جس کو لبھانا ہے, ابھی تو ہے جس کے لیے سنور کے آنا ہے. شاید آپ لوگ اس گفتگو کے اندر کچھ اگر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جس کے عادی نہ ہو تو اس کے لیے معذرت, کیونکہ آپ نے مجھے بلایا ہے تو مجھے برداشت کیجیے. تو وہ ایک پرانا مصرع مجھے یاد آ گیا, وہ جب تک نہ بڑے ساجن کی نظر سنگھار ادھورا رہتا ہے. تو جب ابھی تو لبھانا ہے, ابھی تو تیار ہونا ہے ایک دوسرے کے لیے. ہماری شادی ہوئی تو فرسٹ نائٹ, پہلی رات تھی, اور اس میں بیٹھ کے ابھی کچھ دیر پہلے سمیع اللہ صاحب یہ بیان کر رہے تھے کہ ہم لوگ زندگی گزار لیتے ہیں, فنکشنز آتے ہیں, ہم اس میں تیار ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جیسے ہی ہم واپس آتے ہیں اسی طرح اتار دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہماری تیاری, خواتین کی تیاری اور مردوں کی تیاری جو ہے وہ اس فنکشن کے لیے تھی, اپنے لائف پارٹنر کے لیے نہیں تھی, اپنے جیون ساتھی کے لیے نہیں تھی. جس کی نظر پڑنی تھی, وہ جو پورا دن بننا تھا, اس کے لیے ہم تیار نہیں ہو رہے ہوتے. چھوٹی چھوٹی باتیں اہم ہوتی ہیں, یہ بڑی اہم بات ہے. بڑی بڑی چیزیں تو سارے کر جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں اہم ہوتی ہیں زندگی کے اندر. ہو کر ہم چھوٹی چیزوں سے کھاتے ہیں. جراثیم نیکی ڈائی سے نظر نہیں آتے, ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتے ہیں, لیکن بیماریاں بڑی بڑی لاتے ہیں. دوائی تھوڑی سی ہوتی ہے, صحت بڑی لاتی ہے. انسان ٹھوکر چھوٹے کنکر سے, چھوٹے پتھر سے جو نظر نہ آ رہا ہو اس سے کھاتا ہے. بڑوں سے تو بچ کے نکل جاتے ہیں. وہ اتنا سا جو کنکر ہے, اتنا سا جو نوکدار شیشہ ہے, جس کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے, اسے ہم, وہ اگر جراب کے اندر چلا جائے, ساکس کے اندر چلا جائے تو چلنا دوبھر ہو جاتا ہے, حالانکہ معمولی سی بات ہے. تو زندگی کے اندر ہمیشہ چھوٹی چیزیں اہم ہوتی ہیں, بڑی چیزیں اہم نہیں ہوتی. بڑی چیزیں تو کر ہی جاتا ہے انسان, ہر ایک کر لیتا ہے. اصل وہ ہے کہ وہ جو کارنر کے اندر مٹی نظر آ رہی ہے یا نہیں,
اس صوفے کے نیچے مٹی نظر آ رہی ہے یا نہیں، صفائی کے مزاج کا یہاں سے پتہ لگتا ہے. سٹور روم جو ہے وہاں پہ بھی چیزیں ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں یا نہیں، انسان کے منظم مزاج کا اس سے پتہ لگتا ہے. جہاں پہ آ کے سب نے بیٹھنا ہے، جہاں پہ سب کی نظر پڑنی ہے، وہاں پہ تو سب لوگ صفائی ستھرائی کر لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ لگا لیتے ہیں. لیکن وہ جو مزاج ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھوٹی چیزوں سے واضح ہوتا ہے. مثلا کوئی آیا ہے، کوئی شخص اس کے لیے کھڑا ہو کے اس نے جگہ بنا دی ہے، جگہ اور بھی تھی لیکن وہ جو کھڑا ہو گیا ہے نینو سیکنڈز کا معاملہ ہے، لیکن دل کے اندر جگہ بن گئی. آپ کے لیے پیش کیا گیا، ایک چائے پیش کی گئی، کوئی چائے پیش کی گئی، کوئی شربت پیش کیا گیا، آپ نے اسی کو آگے ٹرانسفر کر دیا اور آفر کر دیا. معمولی سی بات ہے، اس کو بھی مل جانا تھا، لیکن دل کے اندر ایک جگہ بن گئی. تو اس لیے معمولی باتیں اہم ہوتی ہیں، چھوٹی باتیں اہم ہوتی ہیں. وہ جو ایک جملہ اپنے ساتھی کے لیے تیار ہونا تھا، واپس آ کے ہم تیار نہیں رہتے، ایک دم آ کے اتار دیتے ہیں. یہ ٹیکا بھی اتار دیا، یہاں پہ جو جھمکے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار دیے، صاحب نے ٹائی بھی اتار دی، کوئی ویسکوٹ پہنی ہوئی تھی وہ بھی اتار دی، اور آ کے جرابیں یوں پھینکی اور بڑے تھک گئے تھے آج. تو ہم اس فنکشن کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ہم اپنے جیون ساتھی کے لیے تیار نہیں ہو رہے. لہٰذا جب ساری جھمیلوں سے اور رونق سے ہٹ کے ہم لوگ فرسٹ نائٹ کو بیٹھے تو میں اسی طرح سے اپنے کپڑے چینج کر کے آ گیا. اب یہ تھا کہ بیٹھ کے کچھ باتیں ہوں گی. ظاہر ہے کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ شادی شدہ ہیں وہ پہلی رات نہیں بھولتے، زندگی بھر نہیں بھولتی. لہٰذا انہوں نے، میں جب چینج کر کے آ گیا تو تحریم نے مجھے یہ کہا کہ آپ کائنڈلی وہی سوٹ پہن کے آئیے، کیونکہ میں نے تو ابھی تک آپ کو دیکھا ہی نہیں. تو اس وقت میرے دل کے اندر ہوا کہ یار ٹھیک ہو گیا کام، لگتا ہے کہ ٹھیک چلے گی سلسلہ. تو میں دوبارہ وہ سوٹ پہن کے آیا اور انہوں نے پھر مجھے دیکھا، بیٹھ کے باتیں کی. پہلی چیز جو ہم نے ڈسکس کی کچھ گفتگو کے بعد وہ یہ تھی کہ میری زندگی کے کچھ مقاصد ہیں، میں زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میرے کچھ ایمز ہیں، میں نے کچھ خواب دیکھ رکھے ہیں. میرے خواب یہ ہیں، آپ اپنے خواب بھی بتا دیجئے. تو ہم دونوں کیونکہ جیون ساتھی تو ہیں ہی، لیکن ہم کاؤنٹر پارٹس ہیں ایک دوسرے کے، ہم ایک دوسرے کے تکمیلی حصہ ہیں، ہم ایک دوسرے کو مل کے مکمل کر رہے ہوں گے. تو میں کوشش کروں گا کہ میں بچ کے رہوں، میں جتنی خدمت کر سکتا ہوں اتنی کروں، اور اگر جتنا بھی میرے سے ہو سکا میں کروں گا. بہت زیادہ صلاحیت اگر نہ بھی ہو، لیکن میں کوشش اپنی طرف سے پوری کروں گا. تو میں نے اپنی چیزیں شیئر کی، انہوں نے جو بھی ان کے خواب تھے وہ شیئر کیے. یہاں سے ہمارا آغاز ہوا اور ہم نے اونچ نیچ بھی آئی، کمی پیشی بھی ہوئی، لیکن ہم سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے. ہمارا گراف جو تھا وہ اوپر چلتا چلا گیا، یہاں تک کہ 7 ماہ پہلے تحریم اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اور تحریم ایک ڈائنامک پرسنالٹی تھی، لیونگ لیجنڈ تھی. میں نے ہر جگہ پہ اسے بیان کیا ہے. یہ کہانی بیان کرنا اور تمہید باندھنا اس سے ضروری ہے کہ ساری گفتگو کی بنیاد اور برکت انہی سے چلی ہے. یعنی یہ این سعادت بزور بازو نیست، یہ میرا نہیں ہے. یہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں، یا انہوں نے کہا کہ زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں، گھر بدل رہے ہیں، روشنی پھیل رہی ہے، امید آ رہی ہے، تو یہ میری وجہ سے نہیں ہے. اگر لکھتا تو میں پہلے بھی تھا، لیکن لوگوں کے آنسو کیوں نہیں نکلتے تھے پہلے؟ بولتا میں پہلے بھی تھا، شاید کہیں پہ دل لم بھی پڑ جاتے تھے، لیکن اب وہ جو قطاریں ہیں اور آنسو مستقل اس میں نکلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھ گئے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کو ویلیو دینا شروع کر دی ہے. سینکڑوں کیسز تو ہمارے علم میں ہیں جو ادھر ادھر سے آ رہے ہیں، اور یہ بات یقیناً ہزاروں تک پہنچ چکی ہے. یہ آواز بند ہو گئی. چارجنگ تو نہیں ختم؟ جی ہاں چارجنگ لگا دیں. طیب صاحب ادھر سے ادھر چارجر پڑے تھے. جی آپ اچھا. تو میں نے یہ عرض کی کہ یہ سارا برکت تحریم کا سلسلہ ہے. یہ ان کی ذات والا صفات سے نکلی ہوئی روشنی ہے جو یہاں تک پہنچی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے، جس نے مجھے
شاید میں بہت ٹوٹا ہوا تھا اور ٹوٹا ہوا ہوں، اور راتیں کیسے گزرتی ہیں یہ مجھے پتا ہے، تنہائی کے اندر کیسے وقت گزرتا ہے یہ مجھے معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود جو بھی چیز پھیل رہی ہے، جتنا بھی لوگ محسوس کر رہے ہیں، تو یہ میری وجہ سے نہیں ہے، یہ ان کی وجہ سے، اس لیے سب کا کریڈٹ اور اجر جو ہے وہ بھی انہی کو جائے گا۔ تحریم ایک لیونگ لیجنڈ تھی، یعنی ان کے 3 حلقہ درس ہمارے علاقے میں چل رہے تھے۔ 18 سال کی تھی جب وہ میرے ساتھ بیعت کے میرے آنگن میں اتری تھی، اور 28 سال ان کی عمر ہوئی۔ تو اس 10 سال کے اندر جب وہ آئی تھی تو ان کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا، اور اب یہ صورت تھی کہ میرے پاس پورے پاکستانی سے دوستیاں تھیں، ایک محبت ہی تو کمائی ہے پوری زندگی میں، تو پورے جہاں سے بھی لوگ آتے تھے پورے ملک سے اکٹھے ہوتے تھے، تو ان کے لیے 30 منٹ میں 45 منٹ میں 1 گھنٹے میں 1.25 گھنٹے کے اندر 2-3 ڈشز تیار کر لینا ان کے لیے مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ پہلے مہینے جب میرے دوست آنے لگے تو انہوں نے کہا، وہ رونے لگی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ لوگ کہیں گے کیسی پھوڑ عورت ہے، اس کو تو کچھ بنانا ہی نہیں آتا۔ تو میں نے کہا تو پھر بھی آپ بنائیں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے پہلے دن کڑھائی بنائی، کڑھائی تو اچھی بنی، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک یہ سلسلہ ہوا۔ 3 حلقہ درس ان کے ہمارے علاقے میں قائم تھے، امریکہ اور کینیڈا کے اندر کلاسز چل رہی تھیں، بچوں کی تربیتی کلاسز الگ لیتی تھی، گھر کے اندر خاندان کے اندر ہم نے کچھ سلسلے شروع کیے تھے، اس کے اندر میرے ساتھ الگ ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ جو نارملی میں معذرت کے ساتھ، کیونکہ مجھے آپ کو برداشت کرنا ہے تو آپ کو مجھے برداشت کرنا ہے، تو اس لیے لیکن ہمارے یہاں پر جو لوگ مذہبی لوگ ہوتے ہیں نارملی یہ خشک مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر رنگ نہیں ہوتے، یہ لوگ کٹھور مزاج کے حامل ہوتے ہیں۔ تو تحریم کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں، وہ ایک زندہ دل تھی، اس کی وجہ سے لڑکیاں اور خواتین ان کے ساتھ ملتی چلی جاتی تھی۔ پھر نارملی آئی ایم سوری اگین، لیکن ہمارے یہاں مذہبی لوگ خدا کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور مذہب کے راستے کی رکاوٹ نئی نسل کے سامنے بن جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے مزاج کو دین بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو اور حکمت تبلیغ سے آشنا نہیں ہوتے۔ ہم جوش میں بول جاتے ہیں، لیکن کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، اس سے آگاہ نہیں ہوتے، لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگلا جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، پگڈنڈیوں کے اندر نکل جاتا ہے، وجہ ہم بنتے ہیں۔ جیسے میں نے یہ سنا کہ لارڈ ہیوم ایک بڑا کردار تاریخ میں گزرا ہے، اور تاریخ انسانی کے بڑے لوگوں میں سے ہے لارڈ ہیوم، تو اس کا ایک مسلمان ترک غلام تھا، اسے کہیں سے قرآن حکیم کا ایک پیج ملا، اس نے دیکھا، بڑا متاثر ہوا، کہا یار تمہاری مذہبی کتاب ہے تو تم کیا جانتے ہو، بتا سکتے ہو اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ کہا جی بالکل بتا سکتا ہوں۔ تو اس اللہ کے بندے نے پتہ نہیں کیا بتایا، کیا سمجھایا، اس نے کہا کہ اگر یہ تمہارا دین ہے تو پھر میری توبہ۔ تو اس ایک شخص کی وجہ سے جو نہیں جانتا تھا، اور اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے، غلط پیشکاری کی وجہ سے دنیا کی تاریخ کا ایک ذہین ترین آدمی خدا کی طرف آنے سے رہ گیا۔ بھائی مجھے کوئی چیز نہیں معلوم ہے، خاموش ہو جاؤ۔ اس لیے حکمت تبلیغ، تو تحریم کے اندر حکمت تبلیغ تھی، جس کی وجہ سے ان کی جو خواتین اور جو یونیورسٹی کی لڑکیاں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جڑ جاتی تھی۔ تو اس کے علاوہ ایڈونچرر تھیں، تو میرے ساتھ انہوں نے 22 شہر 2 ملک گھومے، اور اس میں سے بھی کئی شہر جو تھے وہ بائک پہ ایکسپلور کیے ایڈونچرر ہونے کی وجہ سے۔ تو وہاں پہ وادیوں کے اندر بیٹھنا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بیٹھنا، نیچے پھیلے ہوئے بادلوں کو دیکھنا، اور دور تک انابی آسمان جو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر نظر رکھنا، اور اس کے ساتھ دور دیکھتے ہوئے اپنے خوابوں کو شیئر کرنا ایک دوسرے کے، یہ ہماری زندگی تھی۔ مطلب یہ میں کوئی تصوراتی اور فلسفیانہ بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں عملی زندگی گزار کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں سے یہ والی زندگی تھی، یہ لیونگ لیجنڈ تھی۔ اس کے ساتھ کتنی ہی راتیں ہماری قرآن حکیم کی ایک آیت کے اوپر تفکر تدبر کرتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے گزری، کتنی ہی راتیں ایسی گزری کہ ہم لوگ راتوں کو نکل جاتے تھے، چپ کر کے اترتے تھے، راتوں کو نکل جاتے تھے بتائے بغیر ادھر ادھر، کہ رات کی جو ٹھنڈ اترتی ہے، سکوت اترتا ہے، روشنی اترتی ہے، اس کو انجوائے کریں گے، سڑکیں ناپیں گے۔ تو یہ میں نے صرف چنکس بتائے ہیں کچھ۔ ان کا انتقال ہوا، مطلب کہ وہ منتقل ہو گئی۔ ظاہر ہے ہم پیدا ضرور ہوتے ہیں، مرتے کبھی نہیں ہیں۔ اب یہ موضوع نہیں ہے آج کا، پھر کبھی صحیح، لیکن ہم مرتے کبھی نہیں ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہم نے ذائقہ چکھنا ہے، ہم نے مرنا نہیں ہے۔ تو ویسے بھی سائنٹیفکلی بھی ہم انرجی ہے نا، تو انرجی کبھی ختم نہیں ہوتی،
یہ تو میرا جسم ہے، میں کہاں ہوں، میں تو ختم نہیں ہوں گا. ان کا انتقال ہو گیا. لیکن محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم نے دوبارہ مل جانا ہے. لیکن محبت کرنے والوں کے لیے عارضی جدائی بھی بڑی کھٹکتی ہے. کوئی باہر جا رہا ہو نا، ملک سے باہر، اور اسے 2-3 سال کے بعد آنا ہو، تو ہم نے دیکھا ہے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، ہم نے دیکھا ہے لوگوں کی ہچکیاں بنتے ہوئے. تو اس لیے یہاں سے یہ میں نے کچھ ان کا ذکر کر دیا. پھر میں نے ان پہ لکھنا شروع کیا. تو وہ کیونکہ دل سے بات نکل رہی تھی، میری کوشش تھی کہ اس کے اندر کوئی بھی مصنوعی یعنی لفاظی کوئی شامل نہ ہو، بس میں جو دل سے نکلے وہ دل تک اسے میں لکھ دوں. تو وہ پتہ نہیں کیا ہوا، یعنی وہ دل تک پہنچنی شروع ہوئی تحریریں، وہ مشہور ہونا شروع ہو گئیں. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جی اگر آپ کی اتنی اچھی زندگی گزری ہے تو کائنڈلی آپ اس خوشگوار ازدواجی زندگی پہ بھی لکھیے، کیونکہ ہمارے ہاں تو ہر گھر کے اندر المیاتی کہانیاں ہیں، لو سٹوریز تو ہے ہی نہیں، سمجھوتے ہیں. ہم زندگی گزار رہے ہیں، بس گزار رہے ہیں. ابھی میں ان کو ذکر کر رہا تھا کہ 84 سال کے بزرگ ملے، 84 سال ان کی عمر تھی، اور یا 86 سال تھی، اور ان کے بڑے بیٹے کی عمر تھی 55 سال. تو انہوں نے یہ کہا، ان سے یوں ہی بات پوچھی ہوئی کہ آپ کی بیگم ہے، کہا کہ میں نے تو اپنے ابا سے کہا تھا اسے شادی نہ کرو، پوری زندگی ہوگی اس نے خراب کر کے رکھ دی ہے. 86 سال کی عمر، سمجھوتوں کی زندگیاں، سماجی دباؤ کی وجہ سے بس گزارے جا رہے ہیں کہ جناب سیپریشن ہوگی تو فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، چلو جی اب ہو گیا ہے تو سلسلے چلائے رکھیں. لو سٹوریز نہیں ہیں، وارفتگی نہیں ہے، محبت نہیں ہے، ایک دوسرے کے اوپر نچھاور ہونا نہیں ہے، کیونکہ زوج صحیح ٹھیک نہیں بن رہا، جوڑا ٹھیک نہیں بن رہا، مختلف وجہ سے وہ جوڑا خراب بن رہا ہے. وہ جو بچے کی تربیت کا آغاز ہونا ہے وہ تو کرنا انہوں نے، جو بلڈنگ بلاک ہے یہاں سے شروعات ہونی ہے. یعنی عبد القادر جیلانی کی مجلس کے اندر ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت یہ میرا بچہ ہے، اس کو میں آپ کی تربیت میں دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا تم نے دیر کر دی. اب ادب کی وجہ سے خاموش ہو گیا، کیا بولتا. جب مجلس ختم ہو گئی تو کہنے لگا کہ حضرت، جب سب چلے گئے، کہا حضرت وہ دیر تو ہو گئی ہے، آنا کب چاہیے تھا، دیر تو ہو گئی ہے، آنا کب چاہیے تھا. کہا جب تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی. یعنی بچے کی ہمارے یہاں پہ جو تربیتی نظام ہے یا تربیتی فکر ہے، اس کے اندر بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے صحیح ماں اور صحیح باپ کا انتخاب کیا جائے. اگر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو رہی، ایک دوسرے کے ساتھ پسندیدگی نہیں ہے، تو سمجھوتے کی کٹھور خشک بنجر زندگی تو گزاری جا سکتی ہے، لیکن رنگ والی زندگی نہیں گزاری جا سکتی. تو اس کے اندر کیسے ممکن ہے کہ اچھی بچوں کو اوپر اٹھایا جا سکے. جب بچے بار بار دیکھیں گے کہ والدین کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، تو وہ بچے خاموش ہیں، وہ تو آپ کے روب داب کے اندر آ جائیں گے، لیکن ان کی پوری شخصیت کو ڈیمیج کر دیا ہم نے. تو لوگوں نے کہا کہ جناب آپ لکھنا شروع کر دیں. ہم نے لکھنا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا خوشگوار ازدواجی زندگی پہ لکھی، ہم نے اس کے اوپر شروعات کر دی. پھر اس کے بعد یہ بات آئی کہ اس کی کتاب بھی آنی چاہیے. تو اب وہ کمپائلیشن شروع ہو چکی ہے، ہوپ فلی وہ بھی اگلے 1-2-3 ماہ میں آ جائے گی، اور پاکستان میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہوگی امید ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ اگر یا تو ان موضوعات پہ لکھا ہی نہیں گیا، اور اگر لکھا گیا ہے تو اصل جو اہم معاملات اور ٹاپکس اور نقطے ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، کہیں شرم و حیا کے نام پہ، کہیں پہ نام نہاد روایات کی بنیاد پہ. اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ چیزیں کھل کے لوگوں کے سامنے نہیں آ سکیں، اور وہ ریئل ایشوز جو تھے وہ دب گئے اور نان ایشوز اوپر اٹھ کے آ گئے. تو وہ کتاب کا پہ زور بڑھا. پھر اس کے بعد یہ اصرار آیا کہ اس کا کوئی ادارہ بھی ہونا چاہیے. تو کیونکہ پاکستان میں ہمارے یہاں پہ تو ادارے ہی نہیں، ہمارے یہاں تو بس یوں ہی زوج بنا دیے جائے، ادھر سے اٹھایا یہ چاچے کی، وہ چاچے کا، وہ پھپھا کا، اور یہ دیکھا ہی نہیں کہ ان کی کیا مینٹل اٹیچمنٹ بھی ہے یا نہیں، نفسیاتی اور جذباتی تعلق بھی ان کے اندر ہے یا نہیں، کیا ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو سکتا ہے، کیا وہ واقعی آئیڈیلی چل سکتے ہیں. والدین کا یہ کام تھا، وہ سہولت کار تھے، وہ پسند کرنے والے نہیں تھے. پسند کرنے کا اختیار خدا نے لڑکے اور لڑکی کو دیا ہے، ان کا حق فائق ہے. والدین سہولت کار تھے، فیسیلیٹیٹر تھے، انہوں نے اپنے تجربے کے ساتھ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان چیزوں کو امپوز کیا گیا تو سوسائٹی کے اندر بغاوت پیدا ہوئی.
اور جب بغاوت ہوتی ہے، سیلاب آتا ہے، تو وہ تمام مثبت اقدار کو، ویلیوز کو بھی بہا کے لے جاتا ہے. پھر ہم شکوے کر رہے ہوتے ہیں، شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے مزاج کو دین بنا کے پیش کیا. ہم نے دین کے سامنے بچھے نہیں، ہم قرآن کے سامنے بچھے نہیں، ہم خدا کے آگے پیچھے نہیں. ہم نے خدا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جناب یہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر اس سوسائٹی کی یہ ضروریات ہیں، آپ کو نہیں معلوم، ہمیں زیادہ معلوم ہے. تو عملاً ہم نے یہ کام کیا ہے. کوئی اعلان کر دے کہ تمہارا دین ناقص ہے تو ہم غیظ و غضب کا شکار ہو جاتے ہیں، غصے سے پھنکارے مارتے ہیں، ہماری کفیں نکلتی ہیں، گال بہتی ہے. لیکن عملی طور پہ دیکھیے تو ہم لوگوں نے یہی کیا ہے کہ ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارا دین ناقص ہے. جب ہم نے اس کی چوائس کو چھوڑ کے اور اس کے اوپر اس کی واضح ہدایت کو چھوڑتے ہوئے اپنے مزاج کو مسلط کیا، کسی بھی نام پہ کیا. دیکھیے خدا کے مزاج پہ پوری دنیا آ سکتی ہے، میرے اور آپ کے مزاج پہ پوری دنیا نہیں آ سکتی. کسی ایک فقہی رائے کا پابند بنانے کی جب کوشش کی جائے گی تو اس کے نتیجے کے اندر بغاوت پیدا ہوگی. خدا اور اس کے رسول نے کائناتی مزاج کے ساتھ کائناتی ہدایات دی ہیں، اصول دیے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر ہر ایک اس کے اندر آ سکتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے تسکین کا سامان کر سکتے ہیں. خدائی مزاج والے معاشرے میں کبھی بغاوتیں نہیں ہوا کرتی. یہ بغاوتیں ہمیشہ اس معاشرے میں ہوتی ہیں جہاں پہ اپنے مزاج کو دین بنا کے پیش کیا جاتا ہے. تو یہ بات آئی کہ جی آپ پھر ادارہ بنا لیں، تو کیونکہ ہمارے یہاں پہ تو یہ تربیت ہی نہیں ہے، لو سٹوریز ہی نہیں ہے، محبت کی کہانیاں ہی نہیں ہے، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم خوب دنگا فساد کرتے ہیں، تو لیکن محبت کی کہانی نہیں ملتی ہے. تو آپ یوں کیجئے کہ کچھ ادارہ ہونا چاہیے. ابھی ایک بڑا کام تھا، مجھے خوف آتا تھا کہ یار میں ڈر کے اتنا بڑا کام میں ہاتھ ڈالوں، اور کیونکہ تھوڑے سے کام میں نے کیے ہوئے تھے، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ یہ تو ایک بڑی ذمہ داری ہے. مطلب لوگوں کے گھر ہیں، لوگوں کی زندگیاں ہیں، تو اس کے علاوہ بھی ادارہ بہرحال ادارہ ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی صلاحیت چاہیے ہوتی ہے. تو پھر ایک دو تین لوگوں سے مشورہ کیا جو مشورہ دے سکتے تھے، صاحب الرائے بھی تھے. تو اس کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ ہاں جی یہ ضرورت تو ہر گھر کی ہے، واقعی ہر گھر کی ہے. یعنی 99 ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو ٹائکونز ہیں، بزنس ٹائکونز ہیں، اور ان کا بڑا نام ہے، لیکن وہ ایک پلیزنٹ مومنٹ کو ترس رہے ہیں گھروں کے اندر، ایک خوشگوار لمحے کو گھروں کے اندر ترس رہے ہیں. تو کہا کہ جی یہ ضرورت تو بہت زیادہ ہے. جو لوگ شادی کی طرف جا رہے ہیں ان کی تربیت ہو، فرسٹ ویڈنگ نائٹ کی تربیت ہو، پوسٹ میرج کنسلٹنسی اور ٹریننگز ہو، تربیت ہو، مشاورت ہو، اور پبلیکیشنز ہوں اس کے اندر، کچھ جو آن لائن چیزیں ہیں وہ اس کے اندر انٹروڈیوس کروائی جائیں. تو تب ڈرتے ڈرتے پھر کچھ جھجکتے آغاز لیا، راستے خدا بناتا چلا گیا. یہ تو میں شروع سے دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد یہ یہاں پہ خضر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے پورے لائف لائن مینٹورنگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں ہمیں. تو خضر بھائی مل گئے اور ہم یوں ایک ادارہ بنانے میں کامیاب ہو گئے، جو پاکستان میں اپنی طرز کا پہلا انیشیٹو ہے، جہاں پہ میں نے عرض کر دی فرسٹ ویڈنگ نائٹ، پری میرج، پوسٹ میرج کنسلٹنسی، ٹریننگز. اور اس کے ساتھ بچے بلوغت کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر نفسیاتی، جذباتی، جسمانی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. ہمارے والدین کو جو تربیت دینی چاہیے وہ وہاں پہ شرم و حیا کے نام پہ نہیں دے رہے ہوتے. کمپلیکسٹیز پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، کمپلیکس کوسچنز ہوتے ہیں، ان کو آنسر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو کڈز براٹ اپ کی ٹریننگز اور جو ون آن ون کنسلٹنسی تھی وہ ہم نے شروع کی اس میں. پھر اس کے پیچھے ایفیکٹو پیرنٹنگ شروع کی کہ ایک بیلنس بچہ اٹھایا جا سکے، متوازن بچہ اٹھایا جا سکے. امبیلنس سوسائٹی پروڈیوسز امبیلنس پرسنالٹیز. غیر متوازن معاشرے سے غیر متوازن لوگ جنم لیتے ہیں، اور وہ غیر توازن ہے وہ ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہر سوسائٹی کے ہر شعبے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ انسان کم ہے، حیوان زیادہ ہے، انسانیت کم ہے، حیوانیت زیادہ ہے، روحانیت کم ہے، مادیت زیادہ ہے. تو اس لیے تو ہم توازن، اس کی ایمبریلا کا نام ہے لائف لائن مینٹورنگ. تو یہاں تک بھی برکت تحریم کا سلسلہ چلا. لہذا یہاں پہ ذکر کرنے کے لیے میں نے دو تین چیزیں عرض کرنی ہے. اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کی کہ ہم نے جب شروعات کی تھی تو ہم روایتی میاں بیوی نہیں تھے. ہم نے کبھی ایک دوسرے کو میاں بیوی کہا بھی نہیں. ہم ایک دوسرے کو جیون ساتھی کہتے تھے، لائف پارٹنر کہتے تھے، دوست کہتے تھے ایک دوسرے کا.
تو ہم نے زندگی بھی ایسے گزاری، اس میں اختلاف بھی کبھی کبھار ہوئے، اس میں بلنڈرز بھی کبھی کبھار لگے، لیکن ہم سیکھتے رہے، کیونکہ انسان کے اندر یہ صلاحیت دی ہے خدا نے کہ اگر اس سے غلطی ہو سکتی ہے تو اس غلطی کو اوور کم بھی کر سکتا ہے. اگر وہ اڑنے کا مزاج نہ رکھتا ہو، اگر وہ اس غلطی کے اوپر جمنے کا مزاج نہ رکھتا ہو، تو وہ اس برائی کو بھلائی سے، خوبصورتی سے تبدیل بھی کر سکتا ہے. تو ہم سیکھتے رہے، ہم آگے بڑھتے رہے، ہمیں بھی بہت سارے تجربات کرنے پڑے، لیکن ہمیں یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں. ہم نے دوستوں کی طرح زندگی گزاری، ہم نے روایتی خشک میاں بیوی کی طرح زندگی نہیں گزاری. اسی لیے میں آج یہاں پہ بیٹھا ہوا جو دل کے جو ٹکڑے ہیں ان سے یہ آواز نکال کے آپ تک پہنچا رہا ہوں. مطلب یہ جو میرے ذہن میں اتر رہا ہے میں بس وہ آپ کے ساتھ بیان کرتا چلا جا رہا ہوں. کوئی منظم بہت سیشن نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میں نے عرض کرنی ہے. اس تعلق کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، ضروری کیا ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ باتیں ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ اپلائی کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے اس سے کچھ خیر پھیل جائے، ہو سکتا ہے کوئی بالکل اپلائی نہ کر رہا ہو، لیکن یہ تعلق کہ آپ آخر کے اوپر کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہوں کہ ہاں میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، الحمدللہ ہم نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کو بھی انسان سمجھے اور خود کو بھی انسان سمجھے. مطلب بھائی یو آر ناٹ پرفیکٹ، آپ مکمل نہیں ہیں، آپ کا ساتھی بھی مکمل نہیں ہے. جب تسبیحات کے لیے کوئی آتا ہے نا تو ایک تسبیح ہے سبحان اللہ، ہم کرتے ہیں سبحان اللہ، سبھی کرتے ہوں گے. تو سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے، مطلب اللہ ہی پاک ہے، میں پاک نہیں ہوں. مطلب میرے سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ سے غلطی نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب کہ کوئی مجھے متوجہ کرے گا تو میں متوجہ ہوں گا، میں اڑوں گا نہیں، میں سنوں گا. اگر کوئی ذکر کرتا ہے سبحان اللہ کا اور اس کے اندر یہ خصوصیت پیدا نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذکر صحیح معنوں میں فلسفے کے مطابق نہیں کر رہا، وہ بس یوں ہی گزارے جا رہا ہے، زبان کی مشق کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ میرا جو کاؤنٹر پارٹ ہے یا میرا جو دوسرا ساتھی ہے وہ بھی مکمل نہیں ہے، وہ بھی مکمل نہیں ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے غلطی ہوئی تو میں درگزر کروں گا، میں اس کو مکمل کرنے کی، بہتر کرنے کی اپنی سی کوشش کر لوں گا مناسب وقت پہ. لیکن نہ جس طرح میں مکمل نہیں ہوں ویسے ہی وہ مکمل نہیں ہے. کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر ایک غلطی کرنے والا ہے، ہر ایک خطا کار ہے. وہ کیا ہے جی؟ وہ خیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کار. یعنی کیا کہا؟ بہت مزے کی بات ہے نا، کہا کہ یعنی خطا کار بھی ہو اور بہترین بھی ہو. کہا کہ غلطیاں تو کرو گے، لیکن سب سے بہترین غلطیاں کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو جمتے نہیں ہیں، جو واپس پلٹ آتے ہیں، جو اڑتے نہیں ہیں اپنے مزاجوں پہ. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ انسان ہیں تو اپنے ساتھی کو بھی انسان سمجھیں اور اس کو اس کی بشری کمزوریوں کے ساتھ قبول کریں. اس سے غلطیاں ہوں گی، آپ سے بھی ہوں گی. یعنی کوئی بات عجیب بات نہیں ہے کہ غلطیاں ہو جائیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمیں اس خمیر سے اٹھایا گیا ہے، ہمیں اس خمیر سے اٹھایا گیا کہ ہم سے غلطیاں ہوں گی. یعنی پہلی کنورسیشن جو بندے کی خدا کے ساتھ رپورٹ ہوئی ہے وہ غلطی کا اعتراف ہی تو ہے. اور پہلی کنورسیشن جو خدا کی بندے کے ساتھ رپورٹ ہوئی ہے وہ اس کی معافی ہی تو ہے. تو غلطیاں ہوں گی، اس لیے یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ بھی مکمل نہیں ہیں، آپ کا ساتھی بھی مکمل نہیں ہے. اگر آپ پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں کسی کو تو پھر تنہا ہونے کے لیے تیار رہیں. کوئی پرفیکٹ نہیں ملے گا، خدا کا پروگرام نہیں ہے یہ. خدا آپ کو آرٹ آف لیونگ ود ڈفرنسز سکھانا چاہتا ہے کہ اختلاف طبع کے ساتھ، طبیعتوں کے اختلاف کے ساتھ آپ نے زندگی کا توازن کیسے حاصل کرنا ہے یا اس کے قریب کیسے رہنا ہے، یہ خدا سکھانا چاہتا ہے. اس کو اگر کوئی نہیں سیکھتا تو وہ مجھ سے جرم کرے گا، اور اگر نہیں سیکھے گا تو اپنی زندگی کے اندر خود ہی نقصان اٹھائے گا. اٹھاتے نہیں ہے کیا؟ تو جی دوسری چیز، اگر ساتھ زندگی گزارتے ہوئے کسی بڑے
خوشگوار لمحات کے اندر کوئی اپنی زندگی کا کمزور لمحہ آپ کے ساتھی نے شیئر کر لیا ہے تو بحث کے وقت آئندہ اس کو تانا نہ بنائیں. ہو جاتا ہے نا, تانا نہ بنائیں, ورنہ کیا ہوگا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ لاس ہوگا, ورنہ آپ اعتماد کھو دیں گے اور پھر اس کو اگر آپ دوبارہ ڈیولپ کرنا چاہیں گے تو ایک عرصہ لگ سکتا ہے. غلطی ایک ہوگی, لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائے گی. تیسری چیز جی, امپیتھائز کرنا سیکھیں. امپیتھائز کرنا سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی, کوئی سمجھتے ہیں امپیتھائز کرنا کسے کہتے ہیں؟ جی, دوسرے کی جگہ پہ خود کو رکھ کے سوچنے کی, تخیل کی صلاحیت ہونا. اگر یہ جو اس ٹائم پہ یہ آفس سے آئے ہیں, میں نے آتے ساتھ ہی ان کے سامنے ایک بحث رکھ دی ہے, تو یار ابھی وہ تھکا ہارا ہے, پتہ نہیں 10 لوگوں سے منہ ماری کر کے آ رہا ہوگا, یہاں گرمی اتنی زیادہ ہے, گاڑی کا ایسی بھی نہیں کام کر رہا تھا, حالت خراب ہو گئی ہے, پتہ نہیں بائک پہ آ رہا ہوگا, اور آتے ساتھ ہی ایک نہایت جو ٹکراؤ والی بحث تھی وہ شروع کر دی, پیش کر دی. اب اس کا دماغ خراب ہو گیا. تو اگر میں اس جگہ کے اوپر آ رہی ہوتی تو کیا ہوتا, پہلے شربت اگر مجھے پیش کر دیا جاتا, میں فریش ہو جاتی, تو پھر ٹھیک تھا, میں بعد میں بات کر لیتی. مرد مینسز ڈیز چل رہے ہیں, زیادہ خیال کرنا ہے مرد نے, کیونکہ مزاج کے اندر درشتی آ جاتی ہے, مزاج کے اندر روکھا پن آ جاتا ہے, چڑچڑا پن زیادہ آ جاتا ہے. خدا کی طرف سے خدا کیا کہتا ہے؟ عذاب, اذیت ہے نا, تکلیف ہے. تو زیادہ خیال کرنا ہے, زیادہ کوآپریٹ کرنا ہے, زیادہ تعاون کرنا ہے. باہر کے ممالک کے اندر تو ان مواقع پہ اگر کوئی جرم ہو جائے تو اس چیز کی خاص طور پہ خیال رکھا جاتا ہے کہ کون سے دن چل رہے تھے. خواتین سے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو دیکھا جاتا ہے کہ کون سے دن چل رہے تھے, اس کے مطابق ٹیکل کیا جاتا ہے. اور ابھی مجھے مزید غور یہ کیا جا رہا ہے غالباً نیوزی لینڈ کے اندر یا آسٹریلیا کے اندر کہ سک لیوز اناؤنس کر دی جائیں. تو یہ امپیتھائز کرنا, اس کی جگہ کے اوپر رکھ کے خود کو سوچنا. باقی تو آپ ماشاءاللہ ذہین لوگ ہیں, اس مثال سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے, اس کو اپلائی کرتے چلے جائیں. اگر خدا نے آپ کے کسی ذاتی گناہ کو چھپا رکھا ہے تو اسے چھپا رہنے دیں. ضرور آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ہے نا, میں یہ اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے دوسرے ساتھی کو وہ بتانا ہے کہ میری ساری چیزیں جو ہے نا وہ ساتھی کو پتا ہونی چاہیے, اور اس سے پوچھنا بھی ہے, اور اس کے ساتھ وہ ظرف بھی حاصل نہیں کرنا کہ اگر اس نے بتا دیا ہے اور کبھی غصے کے اندر بات چیت ہو گئی ہے, بحث ہو گئی ہے, تو میں اسے حوالہ بنا کے نہ لاؤں, تانا بنا کے نہ لاؤں, طنز بنا کے نہ لاؤں. تو اگر یہ ظرف بھی نہیں ہے تو بھائی پھر اگر کس سے نہیں خطا ہو جاتی, بھائی کس سے نہیں خطا ہوتی. حضرت عیسیٰ نے کہا تھا نا, پہلا پتھر وہ مارے جس نے خدا کیا ہو. خدا یہ خیال کے پردے اٹھا دے تو پھر یہاں پہ کتنے مہاتما بدھا بننے والوں پہ لوگ تھوکے بھی نہ. میں ایک دفعہ خاندان کے بزرگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا, تو سارے کے سارے جیسے ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے نا, خدا کہتا ہے نا, وہ کیا ہے جی, فلا تزک, وہ کیا ہے, فلا تزکوا انفسکم, یہ اپنی پاکیزگی ہمیں نہ سنایا کرو. وَاعْلَمُوا بِمَنِ اتَّقَىٰ, اگر خوب پتا تم کدھر 30 مار کھاؤ, پتا نہیں, ہمیں خوب پتا ہے. یہ جو یہاں کے پردے اگر ہم ہٹا دیں نا, لطیف ہیں, ہم نے پردے ڈال رکھے ہیں, اگر ہم ہٹا دیں, ستار ہیں, چھپا رکھے ہیں, ہم اگر پردے یہ ہٹا دینا تو تم میں سے کتنے یہ جو مسلح بنے پھرتے ہیں نا, متقی بنے پھرتے ہیں, ان کے اوپر کوئی تھوکے بھی نہ, تم پہ بھی نہ تھوکے کوئی. تو تم اکڑتے کس چیز پہ ہو. تو ہمارے فیملی کے اندر بھی اس طرح سے جو بڑے سفید داڑھیوں والے تھے اور اس وقت گزار چکے تھے, وہ بیٹھ کے ایک جگہ پہ اسی طرح سے تقوی کی باتیں سنا رہے تھے, جس میں اپنی کامیابی اور اپنے آپ کو تعریف بھی ظاہر ہر ایک کا یہ تھا کہ میں بڑا, میری یہ سکسیس ہے, یوں ہے, یعنی وہ جو کہانیاں ہمارے یہاں پہ ہوتی ہیں. تو میں نے وہاں پہ ذکر یہ کیا کہ میں نے کہا کہ جی دیکھیں, اگر یہاں پہ بیٹھا ہوا کوئی ایک شخص مجھے یہ کہہ دے نا, ایک شخص مجھے یہ ضمانت دے دے
کہ کسی خاتون کو دیکھ کے زندگی میں کبھی اس کے دل کے تار نہیں ہلے، اور کسی لڑکی کے اوپر نظر ڈال کے اس کے دماغ میں کبھی کوئی ایک رو نہیں دوڑی ہے میں اپنی زندگی کی ساری نیکیاں اسے دینے کے لیے تیار ہوں، خاموش۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ اسے اپوزٹ سیکس کی طرف اٹریکشن نہیں ہوتی، تو وہ یا تو پاگل ہے یا جھوٹ بولتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ ارے خدا کہتا ہے ہم نے خوبصورت بنایا ہے، ہم نے مزین کیا ہے، ہم نے شہوت رکھی ہے، کس میں؟ تو تم کہتے ہو جی تم مہاتما بنے ہوتے ہو، تو زیادہ نہ سنایا کرو ہمیں اپنی پاکیزگیوں کی داستانیں، we know very well۔ تو یعنی خواتین میں خوبصورتی ہوتی ہے، مرد خوبصورت نہیں ہوتے، تو جن کو یہ نہیں بال آئے ہوئے ہیں وہ خوبصورت ہوں گے؟ مرد وجیح ہوتا ہے، اس کی گفتگو میں، اس کے کردار میں، اس کی اٹھک بیٹھک میں، اس کے گفتگو کے انداز میں وہ وجیح ہوتا ہے، خواتین خوبصورت ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کون ہے بھائی جس سے غلطیاں نہ ہوئی ہوں، جس سے جرائم نہ ہوئے ہوں، جو یہاں سے یہ خدا یہ اس کے پردے یہاں سے کھول دے تو کون بچے گا؟ کون بچے گا؟ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش سے کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ کسی ولی اللہ سے گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ سوچ رہے ہیں یہ جو صوفیہ تھے نا ہمارے، یہ بہت بڑے نفسیات دان تھے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، جملوں کے اندر جواب دیتے تھے کیونکہ کرکس تھا زندگی کا ہاتھ میں، اور اتنے بڑے نفسیات دان تھے کہ زندگی کو تبدیل کرنے کی جو صلاحیت ان کے پاس ہے وہ معذرت کے ساتھ جو آج کی روایتی مذہبی لوگ ہیں ان کے پاس نہیں ہے، ان کے قدموں تک نہیں پہنچتے۔ یہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ ان کے اپنائے گئے انسان کو تبدیل کرنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ آج بھی اتنے مؤثر ہیں جتنے صدیوں پہلے تھے، اتنے بڑے نفسیات دان۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت کوئی کسی ولی اللہ سے گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے؟ مطلب کون سا گناہ؟ ولی اللہ اور اسے گناہ کبیرہ، معمولی نہیں، گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے؟ کہا 70 دفعہ ہو سکتا ہے، 70 دفعہ ہو سکتا ہے، مطلب بہت دفعہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر فرق کیا ہوا اس میں اور ایک عام آدمی میں، ایک ولی اللہ میں اور ایک عام آدمی میں فرق کیا ہوا کہ ولی اللہ جب گرتا ہے تو بھی اپنا رخ خدا کی طرف رکھتا ہے، خدا کے دوست کا چہرہ تبدیل نہیں ہوتا خدا کی طرف سے، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس سے جرائم بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ جب گرے گا بھی تو خدا کی طرف رخ ہوگا، مایوس نہیں ہوگا۔ یعنی خدا یہ کہتا ہے نا کہ ان کو جب چھو جاتا ہے نا کوئی چیز، خیال یہ چھو سکتا ہے، اس کا مطلب جب چھو جاتا ہے نا تو یہ فوراً متنبع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے زندگی کے اندر اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اسے چھپائے رکھیں، اور اگر زیادہ شوق ہے تو پہلے وہ ظرف حاصل کر سکیں جو طنز تانا نہ بنائے، بحث مباحثے میں نہ ڈالے۔ اچھا، ایک دوسرے کو آزمانا ہرگز نہیں ہے، یہ ہماری ایک عادت ہوتی ہے نا، میں تو آزما رہی تھی، میں تو دیکھ رہی تھی، آج میری ہماری اینیورسری کا دن تھا تو یاد کتنا رہتا ہے آپ کو، میں تو دیکھ رہی تھی ذرا آپ کے، پچھلی دفعہ تو میں نے بڑا یاد کروایا تھا، میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا تھا، اس دفعہ میں دیکھ رہا تھا ذرا میرے لیے بھی کچھ رکھا ہے کہ نہیں، کتنی ایک محبت ہے پتہ لگ جائے، تو اب یاد نہیں رہا نا تو پتہ لگ گیا کتنی ایک محبت ہے، اور وہ بھائی دے رہا ہے کہ یار بڑے مسئلے بنے ہوئے تھے کسی وجہ سے تو بس یار ذہن سے اسکپ ہو گیا انسان، نہیں مسئلے تو ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ دن تو عام نہیں ہے نا۔ میں تو دیکھ رہی تھی، میں تو دیکھ رہا تھا کہ رسپانس دیتے ہیں یا نہیں، اسی لیے میں خاموش بیٹھا تھا، بیٹھی تھی، تو جب رسپانس نہیں آیا تو لو جی بحث کی شروعات ہوئی، اور ایک خوبصورت دن کو ہم نے رن کر دیا، کھنڈر کر دیا، اتنی سی بات سے۔ ارے چھوٹی چھوٹی باتیں اہم ہوتی ہیں، اتنی سی بات۔ تو کبھی آزمائیے نہیں ایک دوسرے کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں بھائی، ہم چاہ کے بھی ایک دوسرے کی 100% توقعات پہ پورا نہیں اتر سکتے،
نرمی کے ساتھ، عالی حوصلگی کے ساتھ، کھلے ظرف کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ، خوب ترین انداز توجہ کے ساتھ، اسکرین فری ٹائم دے کے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا کیجیے. یہ ہر وقت اس کے اندر نہ کھوئے رہا کریں. ایک دوسرے کو اسکرین فری کوالٹی ٹائم دیں. 15 منٹ دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ دیتے ہیں روزانہ، 45 منٹ دیتے ہیں، اور اس پہ بے مقصد باتیں کریں. بے مقصد باتیں، کوئی چھیڑیں، کوئی کشتی کریں. مطلب آپ نے اپنی مسز کے ساتھ کشتی نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ یہ بردباری کے جو ہم نے خول چڑھائے میں اتار دیں نا. رسول اللہ جو ہے وہ بچوں کو اپنی پشت کے اوپر بٹھا کے سیر کروایا کرتے تھے، اور ہمیں مسئلے ہوتے ہیں کہ بردباری کے اندر دفنا آتا ہے. ہاں. تو بھائی اگر آپ نے اپنی مسز کے ساتھ، اگر آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چاہ نہیں اتارنے تو کہاں پہ اتارنے ہیں؟ کہاں اتارنے ہیں؟ پھر حسرتیں لیے پھرتے ہیں دل میں، ادھر سے ادھر کو دیکھے پھریں گے، ادھر سے ادھر کو دیکھے پھریں گے. گھر آئیں گے تو فرعون بن کے داخل ہو رہے ہوں گے. تو یوں نہ کریں نا بھائی، بس بچ جائیں، نثار ہو جائیں، نچھاور ہو جائیں. کیوں نہیں کہا جا سکتا آئی لو یو کئی دفعہ دن میں؟ مسئلہ ہے کوئی؟ مطلب میں آپ کو انشاءاللہ اس پہ میرے سے اینڈ پہ لے لیجئے گا، میں انشاءاللہ جب بھی آپ آئی لو یو کہیں گے نا آپ کو اجر ملے گا. اس میں بالکل کوئی شرمندہ ہونے والی بات نہیں ہے. جب آئی لو یو کہیں گے اجر ملے گا آپ کو. اور آگے میں کہوں کہ یہ خواتین کیوں نہیں کہتی آئی لو یو؟ مثلا آپ کی زبانوں میں تالے لگے ہوئے ہیں. جتنا خاتون کو، لڑکی کو آئی لو یو سننے کا شوق ہوتا ہے اتنا ہی مردوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جتنا ہی میں نے ایک ورک شاپ کے اندر کر دیا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت، میں آغاز ہی یہاں سے کرتا ہوں کہ نکالو ذرا بتاؤ کتنی آخری دفعہ آئی لو یو کب کہا تھا؟ اب وہاں پہ کوئی یوں کر کے دیکھ رہی ہوتی ہے، کوئی یوں کر کے دیکھ رہی ہوتی ہے، کوئی ایسے موڈ کر رہا ہوگا، کوئی ایسے کر رہا ہوگا. کیوں بھائی؟ نفرتوں کا اظہار ہی کھل کے کرنا ہوتا ہے، محبتوں کا اظہار کھل کے نہیں کرنا ہوتا. نکتہ چینیاں ہی کھل کے کرنی ہوتی ہے تفصیل کے ساتھ. پیار کا اظہار تفصیل کے ساتھ نہیں ہوتا. تو پھر جو چیز غالب ہوگی وہی چیز تمہاری زندگیوں میں آئے گی. اگر غالب خوشی ہے، مسکراہٹ ہے، پیار ہے، نرمی ہے تو زندگیوں کے اندر اسی کا غلبہ ہوگا. اگر منفیت ہے اور چہرے کے اوپر ایک تناؤ کی کیفیت ہر وقت رکھنی ہے، ہر وقت ذرا باروب بن کے رہنا ہے، ہر وقت ذرا کھچاؤ کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر یہی ساری زندگی کے اوپر بھی آئے گی. یہ کوئی موٹی موٹی نہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. ڈکشنریز کنسلٹ نہیں کرنی، انسانی مزاج ہے اور یہ آپ کر سکتے ہیں. آج ارادہ کر لیجئے کہ میں کروں گا. کسی سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ حق کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ دن کے اندر 1 2 3 دفعہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب عجیب بات ہے. تو پھر زندگیوں کے اندر خشکی نہ آئے، روکھا پن نہ آئے، کٹھور پن نہ آئے، بنجر پن نہ آئے تو کیا ہو؟ اس لیے زندگی کو ایسے گزاریے. اور 2 باتیں اس حوالے سے آخری ہیں، اس کے بعد چند پوائنٹس ہیں. بہت خوشی کے اندر، ایکسٹسی کی حالت میں کہی ہوئی بات کا، بہت غصے کے اندر کہی ہوئی بات کا اعتبار نہ کیجیے. نارملی ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو غصے کی باتیں ہوتی ہیں کہی ہوئی، ایک دوسرے کو تان تشنی، اس کو یاد رکھتے ہیں اور پھر اس کو نارمل حالت کے اندر بھی دہراتے رہتے ہیں. آپ نے تو وہ کہا تھا، اب آپ بڑی محبت کی باتیں کرتے ہو. اس وقت دیکھا تھا کیا جانور بنے ہوئے تھے؟ اس وقت دیکھا تھا، اپنا چہرہ دیکھا تھا، میں نے اگر تصویر کھینچتی ہوں تو الگ پتہ رہتا آپ کو. تو اسے دیکھا تھا. اور بھائی اس وقت وہ عارضی حالت تھی، وہ تو چند سیکنڈ کے اندر ڈیزالو ہو جانی ہوتی ہے. اگر اس کو بڑھاوا نہ دیا جائے، ایک فریق خاموش ہو جائے تو چند سیکنڈ کے بعد یہ حالت نارملائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم لوگ جو ہیں جب ٹکراؤ ہوگا تو پھر وہ بڑھے گی، پھر انگیخت ہوگی. لیکن ایک عارضی کیفیت تھی، اس کے اندر آپ کی ڈور آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی، نفس کے ہاتھ میں تھی. وہ نفس آپ سے جلد بازی کے اندر سارے چرس والے سکون کے جملے جو ہے وہ کہلوائے جا رہا تھا.
آپ تھوڑا سا صبر کر لیتے, آپ اس کو کیوں دوہرا رہے ہو؟ اصل باتیں نارمل انداز والی اہم ہوتی ہیں, اصل باتیں غصے والی اہم نہیں ہوتی, بہت خوشی کے اندر کیے گئے وعدے اہم نہیں ہوتے, بہت خوشی کی بہت غصے کی حالت کے اندر کہیں بھی باتیں اہم نہیں ہوتی, اہم ہوتی ہیں نارمل انداز کے اندر جو باتیں آپ ایک دوسرے سے کرتے ہیں. رائٹ, کلیئر؟ آخری بات اس حوالے سے, لوگ آتے ہیں کنسلٹنسی کے لیے, مشاورت کے لیے, ان کے بڑے کیسز بھی ہوتے ہیں, عجیب عجیب کہانیاں ہم فیس کرتے ہیں روزانہ, کوئی نہ کوئی آ ہی رہا ہوتا ہے. میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو محبت ہے ان سے؟ آپ کو محبت ہے ہسبینڈ سے؟ اگر محبت ہر چیز پہ غالب ہے تو پھر تو سولوشن نکل آئے گا, لیکن اگر محبت ہر چیز پہ غالب نہیں ہے, کوئی سیکنڈ پرائرٹی پہ ہے, تو پھر حل کمپلیکس ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے ملے بھی نہ. اس لیے محبت اگر ہر چیز پہ غالب ہے تو پھر تو آپ حل لے لیں گے, ادروائز مشکل ہو جائے گی. محبت کو اختلافات پہ, شکووں پہ, ساتھ زندگی گزارنے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غالب رکھیے, رومانٹک رہیے. جس کی زندگی میں رومانٹسزم نہیں ہے اس نے کیا زندگی گزاری؟ آپ نے دیکھا ہے رسول اللہ جو ہے پانی بھی وہاں سے پیا کرتے تھے جہاں پہ عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے. ہمیں تو بتایا نہیں جاتا, ہمیں تو ساری خوش باتیں اکٹھی کر کر کے اپنے مزاج کے طور پہ بتا دی جاتی ہیں. آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, ایک آئی خاتون, انہوں نے دوسرے کے منہ پہ آگ کی زبان میں کہوں پیزا مل دیا, منہ پہ پیزا مل دیا. تو میرے جیسے سے وہ پوچھے گا رزق کی بے حرمتی کر رہا ہے, پیزا مل دیا. انہوں نے کہا اچھا اب کیا کروں؟ حضور اتنا ہنسے کہ داڑھیں نظر آنے لگی, اتنا کم ہنستے, اتنا ہنسے. کہا جی اب کیا کروں؟ کہا تم بھی ملو, تم بھی ملو. پھر ریس لگ رہی ہے, ہاں ریس لگ رہی ہے. پھر حضور جناب عائشہ کو اپنے گال کے ساتھ گال لگوا کے یہاں سے حبشیوں کا تماشا دکھا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں ہاں بھی کافی ہو گیا؟ نہیں ابھی نہیں. اچھا پھر بیٹھے ہوئے. کہا کافی ہو گیا اب ٹھیک ہے چلے؟ نہیں ابھی نہیں. پھر بیٹھے ہوئے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹائم ضائع ہو رہا. ارے بھائی انٹرٹینمنٹ ضروری ہے, زندگی اگین بنجر ہو جائے اگر انٹرٹینمنٹ نہ ہو. تو کہا ارے یہ جو جا رہی ہیں, کہا یہ اونٹ کے کجاوے میں یہ جو خواتین بیٹھی ہیں ان کے بارے میں کہا بھائی آہستہ چلو, آپ گینے ہیں, ٹوٹ نہ جائیں. تمثیل دیکھ رہے ہیں حضور. میں نے آپ سے عرض کی رومانٹسزم اگر زندگی میں نہیں ہے تو کیا زندگی گزاری؟ لہذا یہ ہوتے ہیں وہ والدین جو اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں اور خوبصورت متوازن اولاد کی تربیت کرتے ہیں. اولاد کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, بچوں کے اندر صرف دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے میموری, ایک ہوتا ہے ٹیمپرمنٹ, بس اور کچھ نہیں ہوتا. تو دو چیزیں ہوتی ہیں, وہ آپ کو دیکھتے ہیں کاپی کرتے ہیں. 6 ماہ کا بچہ 3 ماہ کا بچہ منہ بھی ویسے کھولتا ہے جیسے ماں بولتی ہے. تو اب والدین کو بس آخر پہ یہ سیکھنا ہے کہ اس وقت جس ایرا میں ہم زندہ ہیں, جس زمانے میں ہم زندہ ہیں, اس میں بہت سارے شکوے ہم سنتے ہیں. ہمارا دور بڑا اچھا تھا, کیا محبتوں کے زمانے تھے, دور ہی بھلائی کا نہیں رہا, حالت ہی خراب ہو گئی ہے, زمانہ ہی ٹھیک نہیں رہا, لوگوں کے اندر کوئی تمیز لحاظ نہیں رہا. ہمارے دور بڑے اچھے تھے. اچھا ان کے جو والدین تھے نا وہ بھی یہی کہا کرتے تھے, بھائی نہ آپ اپنے والدین جیسے تھے نہ آپ کے بچے آپ جیسے ہوں گے. اس چیز کو سمجھیے, ان کو ان کے دور کے اندر تربیت کیجیے, ورنہ بغاوتیں تو ہوں گی. آپ ضعیف ہو رہے ہیں, آپ کے بچے جوان ہو رہے ہیں, وہ قوت والے ہو رہے ہیں, تو بغاوت تو ہوگی پھر. اچھا بغاوت کب ہوتی ہے؟ تو میں چند سوالات بس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, جواب دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس ان کو اپنے دل کے اندر اپنے اوپر احتسابی نظر ڈال دیجیے, کافی ہے اتنا. رائٹ, ٹھیک ہے جی. ایک وقت میں اس وقت 3 نسلیں زندہ ہیں گھر کے اندر.
دادا دادی نانا نانی کا اور ذہن ہے، والدین کا اور ذہن ہے، اور جو بچے ہیں ان کا اور ذہن ہے. یہ جنریشن زی چل رہی ہے اور ان کی کچھ کوالٹیز ہیں. جب تک آپ وہ کوالٹیز نہیں سمجھیں گے آپ بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. اور یہ آئیڈیل والدین کو ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا ہوتا ہے. اپنے مزاج کو مسلط نہیں کرنا، بغاوت ہو جائے گی. اپنے مزاج کو دین بنا کے پیش نہیں کرنا، بغاوت ہو جائے گی. بڑی تیزی سے جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ بڑا شارٹ ہو گیا ہے، تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں، لوگ زیادہ جلدی تیز، اور یہ چیز اور تیز ہونے جا رہی ہے. ہم جادو نگری میں داخل ہو چکے ہیں. اب وقت نہیں ہے، نہیں تو میں اس کے بارے میں کچھ عرض کرتا. صرف یہ دیکھیے، یہ جو ہمیں بڑوں کو بہت ساری شکایتیں ہوتی ہیں کہ بچے یوں ہو گئے، فلاں یہ ہو گیا، نئی نسل ہی خراب ہو گئی. ارے بھائی میں ایک شفاف تبصرہ کروں، بڑوں کا قصور ہوتا ہے، بچوں کا قصور نہیں ہوتا. بڑوں کا قصور ہوتا ہے، بچوں کا قصور نہیں ہوتا. یعنی ایک استاد اگر یہ کہے کہ بچہ جو ہے اس کی سطح پہ جا کے اسے سمجھے، تو ایسا نہیں ہوتا. استاد کو بچے کی سطح پہ آنا ہوتا ہے. والدین کو بچوں کی سطح پہ جا کے سمجھانا اور سیکھنا اور اصلاح کرنی ہوتی ہے اور دوستی لگانی ہوتی ہے. لہذا یہ سوالات ہیں، ان کو اپنے دل میں ٹٹول لیجئے. آپ سنتے زیادہ ہیں یا سناتے زیادہ ہیں؟ بچوں کو سنتے زیادہ ہیں یا سناتے زیادہ ہیں؟ آپ کو خود ان سوالات کے بعد سمجھ میں آ جائے گی کہ بغاوت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے بچوں کی طرف سے، یا بیزاری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نئی نسل کی بیزاریاں اور دلچسپیاں نہیں جانتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم ناکام والدین بننے کی طرف جا رہے ہیں. آپ سمجھتے زیادہ ہیں یا سمجھاتے زیادہ ہیں؟ میں تھوڑا ٹھہر رہا ہوں تاکہ آپ کو دل کے اندر غور کرنے کا موقع مل جائے. آپ حوصلہ افزائی زیادہ کرتے ہیں یا حوصلہ فرسائی زیادہ کرتے ہیں؟ نتیجہ بیزاری نکلے گا نا پھر، اگر ہر وقت تنقید ہوتی رہے گی. آپ بچوں کو انگیج کرتے ہیں یا اپنے فیصلے نافذ کرتے ہیں؟ آپ بچوں کے ساتھ اسکرین فری کوالٹی ٹائم گزارتے ہیں یا مکینیکل زندگی گزارتے ہیں؟ کیا آپ میں تنقید کا پہلو زیادہ ہے یا تعریف زیادہ کرتے ہیں؟ اور تعریف کی تفصیلی تعریف، نارمل تعریف نہیں، وہ نہیں اچھی، وہ فائدہ مند نہیں، تفصیلی تعریف. آپ بچوں کے ساتھ دوستی بناتے ہیں یا انہیں نصیحتوں سے نوازتے رہتے ہیں؟ اور یاد رکھ لیجئے آج کی نسل نصیحتوں سے باغی ہے. آپ کو تجربہ کار ہونے کا زوم ہے یا آپ سیکھنے کا رویہ رکھتے ہیں کہ بھائی ہم بھی نئی چیز، دور بدل رہا ہے تو ہم بھی سیکھیں گے؟ آپ طنز زیادہ کرتے ہیں یا گلے لگاتے ہیں؟ اور آخری بات کہ اپنے مزاج کی وجہ سے اپنی نئی نسل کی اوپر قدغنے زیادہ لگاتے ہیں، پابندیاں زیادہ لگاتے ہیں، یا خدا اور اس کے رسول نے جو اجازتیں دے رکھی ہیں اس کے مطابق ان کو انٹرٹین ہونے کی اجازت دیتے ہیں؟ یہ چند سوالات ہیں. بغاوت کا سرا بھی ہاتھ آ جائے گا، اپنائیت کا سرا بھی ہاتھ آ جائے گا. خدا دلوں کے اندر بہاریں پیدا کرے، آپ کی زندگیاں خوشگوار ہوں، آپ کے گھروں میں برکتیں نازل ہوں، آپ کے دل جڑ جائیں، ایک دوسرے سے محبتیں قائم ہو جائیں، ایک دوسرے کے عاشق بن جائیں، ایک دوسرے کے اوپر نثار ہوں، ایک دوسرے کے لیے بچھ جائیں، ایک دوسرے کے لیے ہو کے رہیں. ورنہ آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ پہاڑی راستوں پہ گئے ہوئے ہیں آپ سب لوگ؟ جی حضرت. پہاڑ پہ گئے ہوئے ہیں حضرت؟ پہاڑ پہ گئے ہیں جناب؟ پہاڑ پہ سارے گئے ہوئے ہیں؟ جی جناب. خواتین؟ اچھا جی. پہاڑی
पहाड़ी रास्ते देखे हैं, यूं जाते हुए मोड़ आता है अचानक। बस जिंदगी में एक ऐसा ही मोड़ अचानक आना है और आप में से एक ने पिछड़ जाना है। उसके बाद आप खलाओं में घूरा करेंगे और कोई आपकी बात समझने वाला नहीं होगा। उसके बाद आपकी आंखें डबडबाएंगी और शायद कोई ये कह दे कि यार मर्द बनो मर्द, और आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे क्योंकि एहसास को अल्फाज का रूप देना बहुत कम लोगों को आता है। लेकिन आप सिर्फ ये जुमला कह सकेंगे कि जो जिस पे बीतती है वो जानता है। फिर आपके पास आहें भरने के अलावा कुछ नहीं होगा। रातें वाकई नागन की तरह डसेंगी। दिन गुजर जाएगा, लेकिन जब रात के अंदर अकेले होंगे तो दिल सीने से बाहर आने को धड़केगा। ये जहन में रखिए कि ये होगा, ये होना है। कोई एक मोड़ अचानक आना है जिसमें से आप में से एक ने बिछड़ जाना है। अगर ये बात जहन में रही तो आप फजूल लायानी बहसों में, झगड़ों के अंदर नहीं पड़ेंगे। फिर इस महदूद वक्त को आइडियल बनाने की कोशिश करेंगे, मिसाली बनाने की कोशिश करेंगे। अपने लाइफ लाइन से, अपने काउंटर पार्ट से, अपने तकमीली हिस्से से मोहब्बत कीजिए, बहुत कीजिए, रोमांस कीजिए, सारी बुर्दबारियां उतार दीजिए, एक दूसरे के लिए बिछ जाए, एक दूसरे को दिल में बसा लें, एक दूसरे के आशिक बने, एक दूसरे के लिए तैयार हो, एक दूसरे से अपनी मोहब्बत एक्सप्रेस करें। खुदा भाग लगाए, सब्ज करे, रोशन हो, जगमग रहे।